اگر آپ مزید مفت خوری کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں کرتے. ہماری قوم کی سیلف رسپیکٹ ختم کر دی گئی ہے. ہمیں تماشا بنا دیا گیا ہے. ہم ایک تماشا ریپبلک ہیں. عیدی فاؤنڈیشن سے لے کر سیلانی تک، JDC سے لے کر الخدمت تک، یہ ادارے ہر سال اربوں روپے حاصل کرتے ہیں اور پھر خرچ بھی کرتے ہیں. یعنی عوام کا پیسہ عوام پر لگاتے ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے، لوگ جتنا دے رہے ہیں حالات اتنے ہی خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ جو خیرات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے میتھڈالوجی کیا ہے. دیٹ ول ڈٹرمن کہ وہ مسئلے کو حل کر رہی ہے یا خراب کر رہی ہے. تعلیم کی کمی، امپاورمنٹ کی کمی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ پر پیسہ رکھ دیں گے، اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پین کلر کا تو کام کرے گا لیکن بیماری کا علاج بالکل نہیں، بلکہ لانگ ٹرم میں تو اس کے بہت بڑے نقصان ہیں. 6 فٹ کے آدمی کو جو سب کچھ کر سکتا ہے اس کو آپ کاہے کو کھلا رہے ہیں بھائی؟ سب سے زیادہ دسترخوان کراچی میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 3 کروڑ کا ذکر بھی کیا. کراچی سب سے بڑا شہر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کراچی سب سے کم غریب شہر ہے پاکستان کا. بلوچستان میں، کوہستان میں، ڈیرہ غازی خان میں، مظفر گڑھ میں، بہاولپور میں، ہرنئی میں، بارخان میں، قلعہ سیف اللہ میں 90% سے لے کے 60% تک پاورٹی ہے. کتنے دسترخوان لگاتے ہیں آپ؟ اگر آپ ڈھنگ کی چیریٹی کر رہے ہوتے تو شاید حالات یہ نہیں ہوتے. انما الاعمال بالنیات. چونکہ آپ کے کام کرنے کی نیتیں خراب ہیں اس لیے کوئی رزلٹ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر چیریٹی مسئلے کا حل ہوتی تو پاکستان میں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بہت زیادہ خیرات دیتے ہیں. مانتا ہوں کہ شارٹ ٹرم ریلیف بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ توجہ دینی ہے لانگ ٹرم امپیکٹ کو. آپ کو بیلنس کرنا ہوگا کہ آج کی ضرورت بھی پوری ہو اور مستقبل کی تعمیر بھی ہو. اس معاشرے میں جہاں ظلم عام ہے، جہاں اپرچونٹیز کی کمی ہے، جہاں وسائل نہیں ہے، وہاں کوئی غریب بغیر تعلیم کے، بغیر امپاورمنٹ کے کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی پوری محنت بھی کر لے، خون پسینہ ایک کر لے، تب بھی 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہے بس. اور جب وہ روٹی بھی اسے مفت میں ملے، بغیر محنت کے ملے، تو ذہن میں آتا ہے کہ اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہاں لوگ کرتے ہیں اپنی عزت نفس کا سودا. اس ملک کے غریبوں کو تو آپ چھوڑ دیں، اس ملک کے امیر بھی مفت خور ہیں. اور ایک مفت خور قوم کو اگر آپ مزید مفت خوری کی طرف راغب کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں کرتے. یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے آپ ان پڑھ رہیں، کیونکہ جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے، جب آپ اویئر ہو جائیں گے، آپ انٹلیکچولی انلائٹنڈ ہو جائیں گے، تو پھر آپ سوال کرنے لگ جائیں گے. تو یہ وہ ایک دروازہ آپ کو کھولنا پڑے گا. آپ اس دروازے کو کھولیں گے جب آپ ان کو پکڑیں گے. آپ وہ کھلاتے رہیں روٹی، آپ ان کو، اس کو آپ مندیاں کھلائیں، چپلی کباب کھلائیں، جو کھلاتے ہیں کھلائیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے ریاست.